انسٹالڈ رجیم کا جو انسٹالڈ یہاں پہ اپنے آپ کو صدر کہتا ہے آصف علی زرداری، اس کی تقریر جوائنٹ سیٹنگ کے سامنے تھی. یہ پارلیمانی سال کا دوسرا سال شروع ہوا ہے اور ہم لوگ اس انسٹالڈ حکومت کو کنڈیم کرتے ہیں. آصف علی زرداری نے کوئی مثبت بات نہیں کی. پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا ایم کیو ایم ہو، ماں سوا کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کرنے کے علاوہ ان کا اور کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی کا دیکھیں، سندھ میں انہوں نے کرپشن کی دھجیاں اڑا دی. انہوں نے جو عروج پہنچا دیا سندھ میں کرپشن کا، وہ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. آصف علی زرداری ہو یا اس کا بیٹا ہو بلاول زرداری، پاکستان کے غیور خواتین حضرات اور بالخصوص سندھ کے خواتین حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا پانی بیچنے جا رہے ہیں. انہوں نے نہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس طلب کیا، نہ انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کا اجلاس طلب کیا. پیکا بل میں حکومت کے ساتھ یہ جو آپ کی فارم 47 شہباز شریف کی حکومت ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. میڈیا کا گلا انہوں نے کاٹا اور ابھی یہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، بہرا رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیں شہباز شریف کی رجیم کی کیا ایسی چیز ہے جس پہ یہ شنائیاں بجا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. پنجاب میں پکے کے ڈاکوؤں کا راج ہے. پنجاب میں پنجاب پولیس نام کی چیز نہیں ہے، ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے. ڈاکٹر عثمان اس گروہ کا سردار بنا ہوا ہے. مریم نواز کی حکومت 60 پیجز کے وہاں پہ اشتہار چھاپتی ہے، کارکردگی صفر. شہباز شریف کا یہاں پہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے، ان کی اقتصادی صورتحال اچیومنٹ 0/0. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ جب ہم نے پوچھ گچھ کی تو خواتین و حضرات، پاکستان کی عوام کے اوپر جو صرف ایکسچینج ریٹ جو انہوں نے 164 کا لگایا تھا، 265 سے زیادہ ہو گیا ہے. 4000 ارب روپے مزید انہوں نے پاکستان کی عوام پہ قرضہ چڑھا دیا ہے. 4000 ارب سے زیادہ. کرپشن اپنی انتہا پہ. یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. میرا اوپن چیلنج ہے شہباز شریف کو اور اس کے وزراء کو اور پنجاب کے لوگوں کو اور ان حکومت کے لوگوں کو، آ جائیں ذرا بازاروں میں ہمارے ساتھ آئیں، بغیر سیکیورٹی کے آئیں اور پاکستان کے محنت کش لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. مہنگائی ریکارڈ لیول پہ اس وقت. آپ یہ اندازہ لگا لیں، ایکسپورٹس پاکستان تحریک انصاف کے لیول سے کم. افراد زار ریکارڈ. آپ کا ریونیو 606 ارب روپے کا اس وقت خسارہ. آپ کا اسٹیٹ بینک میں جو بیلنس ہے، جو آپ کی فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، پی ٹی آئی کے وقت سے کم ہے. اس وقت 11 ارب ڈالر ہے. ہمارے وقت 19 ارب ڈالر تھے. اس وقت ایس آئی ایف سی کا انہوں نے ازدہ رکھا ہوا ہے، پالا ہوا ہے. 2 سال میں ایس آئی ایف سی نے کیا کیا ہے؟ 0/0. کوئی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی. سوال میرے بحیثیت اپوزیشن لیڈر 40 سے زیادہ میں نے کیے ہوئے ہیں وزارت خزانہ پہ اور وزارت دفاع پہ. ایک سوال کا جواب آج تک نہیں آیا پچھلے 6 مہینوں میں. یہ ان کے حالات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پیکا ایکٹ کے تحت میڈیا کا گلا انہوں نے گھونٹ دیا ہے. انہوں نے پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ کے ذریعے، بل کے ذریعے انہوں نے پورا سٹرکچر آئی ٹی کا ختم کر دیا. کوئی انویسٹمنٹ آئی ٹی سٹرکچر میں نہیں آ رہی. گندم کا اس وقت آپ برہان دیکھیں. اس وقت آپ کی گندم یہ امپورٹ کریں گے، کسان کو اس کی جو روزی تھی، اس کا جو حق تھا، وہ پچھلے سال نہیں ملا. اس وقت آپ کی سمگلنگ انتہا پہ ہے. پیٹرولیم پروڈکٹس کی 550 ارب روپے کی سمگلنگ بلوچستان کے بارڈر سے ہوتی ہے. ذمہ دار کون؟ بلوچستان کے میں بارہا کہتا چل رہا ہوں، 8 سے زیادہ اضلاع ہیں. وہاں پہ سیکیورٹی کوئی آمد و رفت نہیں ہے. باقی اضلاع ہیں، وہاں پہ نیم ان کی آمد و رفت ہوتی ہے. اس وقت آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں، پچھلے 3 دنوں سے سیکیورٹی لاک ڈاؤن وہاں پہ چل رہا ہے. یہ حالات ہیں. آپ کا کے پی کا بارڈر ایریاز، وہاں پہ خواتین و حضرات، وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سیکیورٹی فورسز کی ہے. کیوں نہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے؟
यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से हमारे, मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बहादुर सिपाही, हमारे बहादुर मुसल्लह फौज के अफसरान अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, जाम शहादत नोश कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग उनकी गफलत की वजह से हमारे साथी मुसल्लह फौज के शहीद हो रहे हैं। हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो सिर्फ पीटीआई के लोगों के पीछे लगे हुए हैं। जो दहशतगर्द हैं उनकी इन हरकत को हमने हमेशा कंडेम किया। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा बात की, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। पर यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग जो ख़वातीन और हज़रात हैं, बदकिस्मती के साथ वो बैरिस्टर गौर साहब के पीछे लगे हुए हैं, अहमद चट्टा साहब के घर में जाके रेड्स कर रहे हैं, काकड़ साहब के घर पे रेड कर रहे हैं, शिबली फराज साहब के, मुझ पे, हमसारों के घरों पे। ये इनके हालात हैं। हमारे वर्कर्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। आज आप देख रहे हैं वजीर आज़म इमरान खान साहब किन केसेस में घेरे हुए हैं उनको, बोगस केसेस, बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना के केसेस में, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को इनके खिलाफ मर्सिडीज और BMW के तोशाखाना के केसेस थे, इनको क्यों नहीं पकड़ के अंदर कर रहे? आप ये देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हसन न्याजी साहब, अनगिनत हमारे वर्कर्स जेल्स में इस वक्त सियासी कैदी हैं। इनके बारे में क्यों नहीं कोई, मतलब ये लोग, इनको नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में ख़वातीन और हज़रात रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, किसी किस्म की आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। और यही वजह है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोग नीचे चले गए हैं। इस फॉर्म 47 की हुकूमत को शर्म नहीं आती। मुल्क से 20 लाख लोग, नौजवान मुल्क से बाहर चले गए हैं। औसतन 40 लाख रुपए दे के फी कस वो मुल्क से बाहर गए हैं। और ये डॉलर में इसको कन्वर्ट करें, 27 अरब डॉलर बनते हैं। इधर हम लोग 1.5 अरब डॉलर के लिए कशकोल लेके IMF के पास फिर रहे हैं, और मुल्क से इस नकम्मी रजीम की वजह से 27 अरब डॉलर जो है वो मुल्क से बाहर जा रहा है। हम लोग इसको कंडेम कर रहे हैं। मीडिया में बात आप साथी बगैर झिझक के कर ही नहीं सकते हैं। या आपकी रोजगार पे वो लात मारेंगे, आपके रोजगार को ख़त्म करेंगे, या आपके ऊपर गलत केसेस करेंगे। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आसिफ अली जरदारी का जो स्पीच का आप सारा इसका निचोड़ निकालें, ख़वातीन और हज़रात, इसको आपकी याद दहानी के लिए, इसको तो मिस्टर 10% कहा जाता था। इसकी स्पीच का खुलासा ये है कि इसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो जाए। आसिफ अली जरदारी की स्पीच में और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी।